نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء سے ملاقات، باہمی روابط، سیاسی و اقتصادی تعاون پر گفتگو۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مفاہمت کی 6 یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، تجارت کے فروغ کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم۔ پاکستان اور چین آہنی دوست، اسٹریٹجک شراکت داری بھی چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چینی وزیر خارجہ سے گفتگو۔ چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی کی مضبوط محافظ ہے۔ اور اسرائیل کا یمنی دارالحکومہ صنعاء پر بڑا حملہ، 15 جنگی طیاروں نے مختلف مقامات پر 35 میزائل داغے، ایٹمی تنصیبات، آئل ڈپو اور 2 پاور سٹیشنز کو نشانہ بنایا۔ یمنی حوثیوں کے مطابق 2 افراد ہلاک، 5 زخمی ہوئے۔ اور پنجاب قدرتی خزانوں سے مالا مال، دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گفتگو۔ اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور دونوں ممالک کے درمیان پرانے رابطوں کی بحالی پر گفتگو۔ نوجوانوں کے روابط کو فروغ دینے، تجارتی اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال۔ خطے کی حالیہ پیش رفت اور علاقائی تعاون کے امکانات پر بھی غور کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار بولے، ہم ایک خاندان ہیں، مل کر آگے بڑھنا چاہیے تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بہترین کام کیا جا سکے۔ قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کا اجلاس 29 اگست کو طلب۔ وفاقی حکومت مالیاتی اعداد و شمار صوبوں کے سامنے رکھے گی۔ قرض پر سود ادائیگی، دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اخراجات کا بھی صوبوں کو بتایا جائے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور دفاع پر اٹھنے والے اخراجات پر بھی صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ 7ویں NFC ایوارڈ کے تحت مرکزی حکومت کا حصہ 50 سے کم کر کے 42.5% کر دیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے ایک بار پھر تباہی، 14 افراد جاں بحق۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں طوفانی بارش سے 10 اموات، 60 سے زائد زخمی۔ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے سے چھتیں اڑ گئیں، سولر پینلز اور سائن بورڈز کو بھی نقصان۔ لوئر دیر میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے اور مردان میں 1 شخص جان سے گیا۔ بارش کے بعد ایبٹ آباد کے ندی نالوں میں طغیانی، گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ سے مری روڈ بند، گاڑیوں کی آمد و رفت معطل، سیاح پھنس کے رہ گئے۔ مری میں لوئر ٹوپا سری نگر روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ، مری سے کشمیر اور لوئر دیول جانے والی ٹریفک کو متبادل راستوں پر موڑ دیا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، گولڑا اور شمس آباد سمیت مختلف مقامات زیر آب، بارہ کہو اور اٹھال چوک پانی، کئی گاڑیاں پھنس گئیں۔ لاہور میں بھی وقفے سے بارش، فیصل آباد میں بھی بادل خوب برسے، نشیبی علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرتے رہے۔ جہلم میں بارش کے بعد برساتی نالوں میں طغیانی، پانی سے خاتون کی لاش برآمد۔ راولاکوٹ، باغ سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج، نالا بھمبر بپھر گیا، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ بھارت سے پانی کی آمد بڑھ گئی، دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال۔ گڈھا سنگوالا کے مقام پر پانی کی آمد 1,18,000 کیوسک ریکارڈ، کئی دیہات پانی، آس پاس علاقوں سے لوگوں کا انخلا۔ بہاولپور ایمپریس برج پر پانی کی سطح 7.5 فٹ تک پہنچ گئی، عارضی بند ٹوٹ گئے، ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی متاثر۔ 48 گھنٹوں میں بڑا ریلا کروڑ پکا کی حدود سے گزرے گا۔ ویگمل اور کھو پرانا پر زمینی کٹاؤ جاری، کئی ایکڑ رقبہ دریا برد۔ حفاظتی بند ٹوٹنے سے فصلیں زیر آب، پاک پتن کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، ہزاروں ایکڑ فصلیں متاثر۔ دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال، خانپور چاچڑا پر 4,95,000 کیوسک سے زائد کا ریلا، متعدد بستیاں زیر آب آ گئی۔ لیا میں 80 کلومیٹر طویل پٹی سیلاب اور دریائی کٹاؤ کی لپیٹ میں، عمارتیں اور قیمتی زمینیں دریا برد۔ گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، کچے کے سینکڑوں دیہات زیر آب۔ سیلاب سے غزر کے گاؤں تالیداس کے 55 گھر صفحہ ہستی سمٹ گئے، 50 جزوی تباہ۔ جھیل بننے سے بالا علاقوں کے لیے سڑک بند، دریائے کٹاؤ کی وجہ سے 13 مکانات اور جماعت خانے کو خطرہ۔ ترجمان حکومت کے مطابق مصنوعی جھیل سے اب کوئی خطرہ نہیں، پانی کا اخراج شروع ہو گیا، اگلے 48 گھنٹوں میں سڑک بحال کر دی جائے گی۔
یہ اللہ نے مجھے کمال دیا کہ میں نے موبائل نہیں چھوڑا. پھر میرا وائف اور بیٹی کا ہوش آیا. موبائل چھوڑا تو یہ سارے جو کالیداس والے تھے یہ آج ڈوبے تھے. میں چلتے چلتے پاؤں کے پیچھے وہ سیلاب کا پانی بھی قریب قریب آیا تھا. میں بس کال میں لگ گیا. خزر میں گلیشیئر پھٹنے کی بروقت اطلاع دینے والا دوسرا ہیرو انصار انجم بھی سب سے پہلے سما پر. بتایا جھیل پھٹنے کی خوفناک آواز سن کر ٹیلے کی طرف دوڑ لگائی. اہلیہ اور بیٹی سے پہلے گاؤں بچانے کی فکر تھی. فیملی صرف 30 سیکنڈز پہلے سیلاب سے نکلی. وسیعت خان نے بھی دل دہلا دینے والے لمحات شیئر کر دیے. کہا قیامت کی رات تھی. موبائل سگنلز کا ہونا اور نمبر کا فوراً لگ جانا معجزہ تھا. وزیر اعظم نے ہیروز کو اسلام آباد بلا لیا. وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو خصوصی انعام سے نوازا جائے گا. لاڼو شو منګه هسپتال ته ورغلو په منډه او هلته کې لاشونه م کاته چا لاس راتله د چا ته وخپه راتله او چا لکه نور دغه بدن. بیا اخره کې ودرېدو موږ خپل کفنونه جوړو. بنیر میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں. ہر طرف قیامت کے مناظر تھے. بنیر کی باہمت رضاکار زینب نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا. کہا لاشیں اتنی زیادہ تھیں کفن کم پڑ گئے تھے. مردہ خانے میں خون اور پانی ایک ساتھ بہہ رہا تھا. سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک آرمی کا ریلیف آپریشن جاری. دور دراز علاقے میں پھنسے افراد کو نکال لیا. شانگلہ میں متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپ اور فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم. اب تک 307 جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضہ ادا کر دیا گیا. باقی رہ جانے والوں کو بھی جلد ادائیگی کر دی جائے گی. بیرسٹر سیف کا دعویٰ. کہا ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے متاثرین کو 15,000 کی ادائیگیاں بھی جاری ہے. نقصانات کا سروے مکمل ہوتے ہی متاثرہ گھروں کے مالکان کو معاوضہ دیا جائے گا. پی ٹی آئی دور میں کرونا کے دوران ڈسکوس کے معاشی پیکج میں بڑے گھپلوں کا انکشاف. 10 لاکھ سے زائد ایسے صارفین کو شامل کیا گیا جو پیکج میں نہیں آتے تھے. کنڈا لگانے اور غیر قانونی کنیکشنز میں ملوث افراد کو بھی پیکج میں شامل کیا گیا. 1,44,000 سے زائد ڈیفالٹرز کو 1 ارب 39 کروڑ سے زائد ادائیگی. 97,000 صارفین کو 1 ارب کی سبسڈی بغیر تصدیق دی گئی. 7 ارب 77 کروڑ مقررہ مدت کے بعد شامل ہونے والوں کو ملے. 57,000 صارفین نے پیکج ملنے کے بعد کنیکشنز لیے. 11,000 سے زائد صارفین کے مستقل ایڈریس کا ثبوت ہی موجود نہیں. اسرائیل نے غزہ میں حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا. کئی مقامات پر بمباری. مزید 16 فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں 64 شہادتیں. غزہ میں بھوک کے ڈیرے. مزید 8 افراد دم توڑ گئے. اموات 289 ہو گئے. فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے آسٹریلیا میں بڑی ریلی. برطانیہ، مراکش، فن لینڈ اور برسلز میں بھی لوگ سڑکوں پر آئے. عالمی برادری سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا. دارالحکومت کیف میں یوکرین کے جشن آزادی کی تقریب. کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی سمیت دنیا بھر سے رہنما شریک. صدر زیلنسکی نے امریکی نمائندہ خصوصی، ملک کی اہم شخصیات اور فوجیوں کو اعزازات سے نوازا. محمد رضوان کو ایک اور جھٹکا. ون ڈے ٹیم کی قیادت چھننے کا خدشہ. سلمان آغا کو ون ڈے کی کپتانی مل سکتی ہے. ٹیسٹ میں شان مسعود کے بجائے سعود شکیل کو کپتان بنایا جا سکتا ہے. سلیکشن کمیٹی، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر اور سلمان آغا کی مشاورت. جنوبی افریقی بالرز کی دھلائی. آسٹریلیا نے تیسرے ون ڈے میں 432 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا. تعاقب میں جنوبی افریقی 155 پر ڈھیر. آسٹریلیا کی 276 رن سے جیت. 3 میچز کی سیریز 2-1 سے جنوبی افریقہ کے نام. اور امریکہ میں کار ریس کے دوران خوفناک حادثہ. متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی. تمام ڈرائیورز محفوظ رہے. ہنگیرین موٹو جی پی میں اسپینش رائیڈر پیڈرو کی بائک سلپ ہو گئی. قلابازی کھا کر کیمرے سے جا ٹکرائی.